اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، منصفین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ عظمت قرآن سے معنون ہے۔ سامعین محترم، قرآن حکیم ایک ایسی اہم اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ یہ جس نبی پر اتری وہ نبی افضل الانبیاء بن گیا، جس شہر میں اتری وہ شہر احب البلاد الی اللہ بن گیا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باعظمت شہر کی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اور جس مہینے میں اتری وہ مہینہ افضل الشہور بن گیا، جس رات میں اتری وہ رات افضل اللیل بن گئی۔ ہزار مہینوں کے بہتر نبی کے جسم مبارک کے جس حصے پر یہ قرآن اترتا وہ حصہ افضل اعضاء بن گیا۔ یہ کتاب اتنی عظمت اور شان والی کتاب ہے، کہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائیں، اور کہیں فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، کہ یہ قرآن عزت و عظمت والے صحیفوں میں ہے جو بلند نہایت پاک و صاف ہے۔ اور کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور کہیں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑا، اس کے عظمت کے بھی کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اور کبھی فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور کبھی فرمایا یقول الرب من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور کبھی فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء، اور کبھی فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن
اور کبھی فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ اور کبھی فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ فادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اور کبھی فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے بڑے معزز ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتابوں میں افضل جو ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لو اپنے سینوں میں جو اس کے 30 سپاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ارباب عقل و دانش، یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سوارتا تھا، آج بھی عقیدے سوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں علماء تھے، آج بھی اس کے ہزاروں علماء ہیں، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ معجزہ بتا رہا ہے یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے۔ آخر میں یوں ہی کہوں گا، قرآن کی عظمت کو تو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ اپنی زبان بند رکھا کر۔ اگر تو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت قرآن کو بلند رکھا کر، وہ راہ نظر تنکیس نہ کر، وہ راہ نظر تنکیس نہ کر۔ تو دیکھ کہ عظمت قرآن کی یہی لا ریب کتاب ہے، یہی عظمت قرآن کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔